کچھ لوگ یہ نعرہ لگا کر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کو سٹڈی کریں، اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال کو سٹڈی کریں، پھر اس سے تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طبقہ ہے، یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل جماعت ہے، اور اس پوری کی پوری جماعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے ہمیں کتنا پیارا نعرہ عطا فرمایا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی پھر کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب میں جو افضل ہیں وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان سب صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد ان عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آگے مزید آ جائیں، ان خلفائے راشدین میں جو سب سے افضل ہیں وہ شیخین کریمین ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ آپ سب سے افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں پھر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہے تو میں خود اسے مفتری کی سزا دوں گا، میں خود اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خود شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری سے پہلے ہم لوگ یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے ہم یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں حضرت علی کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی حضور علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا۔ آپ کی ایک شہزادی حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں آئی۔ آپ حسنین کریمین کے والد ماجد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سب سے افضل کہ دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر، جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ اگر اس کو یوں کر لیا جائے کہ دمادم مست قلندر، صدیق دا پہلا نمبر، فاروق دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر، تو پھر یہ نعرہ بالکل درست ہوگا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو وہ بھی یہی بتاتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی یہی بتاتے ہیں، بزرگان دین کے بھی اقوال یہی بتاتے ہیں، جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہی ہیں، اور ان کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مثال کے طور پر مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لایا ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، جس نے سب سے پہلے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر، جو غار میں پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا
ابو بکر جس نے سانپ کا ڈسنا تو برداشت کیا لیکن آقا کو نہیں جگایا، ابو بکر جس نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جس نے عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا، ابو بکر جس نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، ابو بکر جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دیا، ابو بکر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انت عتیق من النار، ابو بکر جن کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ابو بکر جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے حضرت ابو بکر سے افضل کہے تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، وہ ابو بکر جن کے بارے میں غوث اعظم فرمائیں کہ خلفائے راشدین میں جو سب سے افضل ہیں، ابو بکر جن کے بارے میں آقا فرمائیں کہ ان سے بڑھ کر مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا، ابو بکر قرآن جسے ثانی اثنین کہے، ابو بکر قرآن جسے والذی جاء بالصدق کہے، ابو بکر قرآن جسے اذ یقول لصاحبہ کہے، ابو بکر آقا چل کر جس کے دروازے پر گئے، ابو بکر جس نے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، ابو بکر جس نے آقا کی زندگی میں نمازیں پڑھائی، ابو بکر جس کو آقا نے اپنے مصلی کا وارث بنایا، ابو بکر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں، ابو بکر اس کے علاوہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن روایات کی کثرت و شہرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، کیونکہ کسی چیز کی کثرت و شہرت کی وجہ سے اس کا افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اولاد آدم میں صرف ایک ہی ہستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہوں، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کا آپ کے نکاح میں آنا یہ آپ کی فضیلت ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سب سے افضل ہو گئے، لہٰذا فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے۔ اور امیر اہل سنت بھی اپنے مدنی مذاکروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ جب خلفائے راشدین کا ذکر کیا جائے تو اس طرح کیا جائے، مثال کے طور پہ ان سے کوئی روایت اگر ذکر کرنی ہو تو اس طرح کہا جائے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر ان کا کوئی قول ذکر کرنا ہو اس طرح کیا جائے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کہا جائے۔